بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ منظور فاطمہ راجہ عبدالغفور جوہر نظامی، راجہ عنایت اللہ، راجہ حسن اختر، راجہ آفتاب حسین، راجہ ظفر علی، راجہ حسن محمود، کنیز صغرا اور پروفیسر راجہ حسن رضا اور ان کی اہلیہ کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله إن للحسين حرارة في القلوب لا تبردوا أبدا صلوات سلام۔ برادران و خواہران ایمانی، برادرم جناب پروفیسر راجہ حسن رضا، جناب راجہ شہزاد رضا اور راجہ فیملی کی طرف سے آج کی جو مجلس ہے امام حسین علیہ السلام ورچوئل آن لائن منعقد ہو رہی ہے المہدی ٹی وی پر۔ یہ مجلس برسی کی مناسبت سے ہے۔ راجہ صاحب کی والدہ ماجدہ منظور فاطمہ مرحومہ کی آج برسی ہے، نیز پروفیسر راجہ عبدالغفور جوہر نظامی، راجہ عنایت اللہ اور کنیز صغرا راجہ حسن اختر، راجہ ظفر علی، راجہ آفتاب حسین، راجہ حسن محمود اور راجہ فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات، سننے دیکھنے پڑھنے والوں کے جمیع مرحومین مرحومات کے لیے ہے۔ اللہ منظورین کے درجات کو متعالی فرمائے، پسماندگان کو اجر جزیل اور شرکت کنندگان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آج کی مجلس بہت مختصر ہوگی کیونکہ وقت بہت کم بچ گیا ہے، جس میں چند پوائنٹ عرض کروں گا۔ برکات
برکات مجلس امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آج میں ایک وصیت کا ذکر کروں گا جو ہمارے استاد محترم ابو المعالی آیت اللہ العظمی مرجع اعظم شہاب الدین مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ نے، جو معصومہ قم کے مجاور بھی تھے، متولی بھی تھے اور پڑوسی تھے، ہمسائے تھے، خاکروب تھے حرم معصومہ قم کے اور درس خارج کے استاد تھے۔ انہوں نے اپنی وصیتیں جو فرمائیں ان میں ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ جس رومال میں نے ساری زندگی اپنے جد امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے غم میں آنسو بہا کر پوچھے تھے، آنسو اکٹھے کیے تھے، اس رومال کو میری تدفین کے وقت میرے سینے پہ رکھ دیا جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نائب الامام کو 70 سال تہجد پڑھی، فرمایا وہ جائے نماز بھی رکھی جائے، امام حسین کی تربت یعنی سجدگاہ تربت الحسین کی وہ بھی رکھی جائے، جو میں لباس پہنتا تھا کالا لباس ایام غم میں وہ بھی میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ ان کو کتنا کانفیڈنس تھا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، ان کے رونے کی شہادت، ان کی عزاداری منانے کے کپڑوں پر، ان سے منسوب مٹی پر، سبحان اللہ۔ ایک پوائنٹ آج کا میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی اپنی خواہش ہے، انا قتیل العبرت لا یذکرنی، میں کشتہ جفا ہوں، مجھے رولا رولا کے مارا گیا، لا یذکرنی مومن الا استعبر، جب بھی کوئی مومن میرا ذکر کرے گا تو لا محالہ اس کی آنکھیں برس پڑیں گی۔ تو آپ قانون جانتے ہیں اقتصادیات کا کہ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہوتی ہے، یہ ڈیمانڈ ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ امام پاک نے خود فرمایا شیعتی مہما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بے شہید بے غریب او شہید فندبونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میرے شیعوں تو مجھے یاد کرنا، یا کسی غریب اور شہید کی کہانی سننا تو مجھ پہ دھاڑے مار کر رونا۔ یہ دعائے ندبہ ہے، یہ اس میں رونے کی وجہ سے، آہ و فغاں کی وجہ سے اس کو ندبہ کہتے ہیں۔ امام حسین کی یہ خواہش ہے کہ ندبہ کیا جائے امام علیہ السلام کی مجالس کے اندر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوح علی الحسین نوح الثقلا علی ولدہا، میرے جد حسین پہ یوں رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی موت پر گڑ گڑا کر روتی۔ یہ بھی ایک ڈیمانڈ آ گئی، ہمیں سپلائی دینی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضور پاک نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو جائے گا، ساتھ یہ فرمایا کہ نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی ورجال امتی یبکون علی رجال اہل بیتی، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گی، میرے امت کے مرد میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گی، اور فردائے قیامت
آپ اے میری بیٹی آپ تشفعو شفاعت کریں گی نساء کی اور میں شفاعت کروں گا رجال البکائین علی الحسین کی، جو حسین پر رونے والی عورتیں ہوں گی ان کی شفاعت آپ کریں گی، جو مرد روئیں گے میرے حسین پر ان کی شفاعت میں کروں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا فعلا مثل الحسین فلیبکی الباکون فإن البکاء علیہ یحط الذنوب، امام حسین پر بکا کرنی چاہیے اس لیے کہ امام حسین پر گریا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے، میوٹ کر دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا امام حسین علیہ السلام کے گریے کی وجہ سے۔ تبھی تو امام نے فرمایا یا دعبل ارسل حسین، اے دعبل حسین پر مرثیہ پڑھو۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مرثیے کا بھی رواج ڈالیں۔ میں دیکھتا ہوں سوا ڈیڑھ گھنٹہ ہمارے ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں مگر مرثیہ 4 بند کوئی نہیں پڑھتا۔ تو مرثیہ امام کی ڈیمانڈ ہے۔ برکات مجالس سے امام حسین میں آج یہ بھی پتہ چل گیا امام رضا کی ڈیمانڈ ہے، ان کی خواہش ہے کہ مرثیہ پڑھا جائے۔ دھابل مرثیہ پڑھو میرے جد حسین کا، فَأَنْتَ نَاصِرُنَا، سبحان اللہ، مرثیہ پڑھنے والے کو امام رضا ناصر آل محمد کا درجہ دے رہے ہیں۔ جو مرثیہ پڑھے گا گویا اس نے ہم آل محمد کی نصرت کی مدد کی۔ حل من ناصر ینصرنا، اگر آپ کو یقین کرنا ہے کہ ہم امام حسین کے استغاثے پر لبیک کہہ چکے ہیں یا نہیں تو آپ مرثیہ پڑھیے۔ مرثیہ پڑھنا ناصر حسین ہونے کی دلیل ہے۔ وَمَادِحُنَا، اور مدح اہل بیت کرنے والا ہے وہ بندہ جو مرثیہ پڑھتا ہے۔ ایک بات اور طے ہو گئی، یہ بھی فرمایا فَلَا تُقْصِرُوا مِن نَصْرِنَا مَسْتَطَعْتَ، اے دابر جتنی ہمت ہو ہماری نصرت میں، مدد میں، ہیلپ کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ سبحان اللہ، مرثیہ پڑھنے والا ہمارا ناصر ہے، ہمارا مادح ہے، مدح کرنے والا ہے۔ یا دعبل احب ان تنشد شعرا فإن هذه الأيام ایام حزن کانت علینا اہل البیت، یہ جامع احادیث شیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 567 پہ یہ روایت ہے، یہ جو اب پڑھ رہا۔ اس سے پہلے والی عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 پر تھی۔ اس سے پہلے جو روایت پڑھی تھی نوحو علی الحسین نوح الثقلا، یہ بھی وسائل الشیعہ جو ہماری معرکۃ الآراء حدیث کی کتاب ہے، یہ اس میں موجود ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں، پوری روایات لکھ کر صفحہ نمبر، فوٹو کاپی، ہر چیز تیار کرنے کے بعد یہ ٹاپک میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک اور روایت سن لیجیے، انشدک اللہ، ایک اور روایت سنیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختار لنا شیعتن، اللہ نے ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو چن لیا ہے، ینصرنا، وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ کیسے؟ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہم خوش ہوتے ہیں
تو وہ خوش ہوتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ ہے نصرت غرر الحکم، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235۔ ابو ہارون مکفوف کہتے ہیں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور میں نے وہاں جا کر قدم رکھا ہی تھا کہ امام نے فرمایا انشدنی، میرے لیے کچھ شعر پڑھو۔ فانشدتہ، میں نے کچھ اشعار پڑھے، مدح کی میں نے۔ فقال لا، فرمایا ایسے نہیں، کما تنشدون، جیسا تم پڑھتے ہو، وَكَمَا تَرْفِيهِ عِنْدَ قَبْرِهِ، امام حسین میرے جد کی قبر پر کیسے تم حال میں حال ہو کر گریہ و زاری کے ساتھ ماتم کے طور پر سر و صورت کو پیٹ کر سینوں کو پیٹ کر پڑھتے ہو، ایسے میرے سامنے پڑھو۔ لیجئے یہ ان کا جواب آ گیا جو ہمیں کہتے ہیں آپ کیا حال بے حال کر رہے ہیں۔ امام خود فرما رہے ہیں میرے سامنے یوں پڑھو جیسے میرے جد حسین کی قبر پر تم بے ساختہ روتے ہو، دھاڑے مارتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو۔ یہ ڈیمانڈ ہے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی۔ بحار الانوار ہے جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 287 میں یہ روایت ہے جو ابھی میں نے پڑھی۔ آج اتنا ہی وقت ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، آئندہ مجھے مہربانی کر کے آدھا گھنٹہ تو دے دیا کریں، کم از کم 40 منٹ دینے چاہیے، اصولی طور پر تھوڑا سا ٹاپک چل سکے۔ 1 گھنٹہ پورا آپ کے لیے ہے، 40 منٹ مجھے دے دیا کرے جو سنڈے کی مجلس ہوگی، تاکہ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے، بہت مہربانی ہوگی۔ پڑھنے والوں سے بھی درخواست ہے کہ ایم سی بیچارے کا کیا قصور ہے، جب آپ ٹائم پہ نہیں آئیں گے مہربانی فرما کے 7 بجے پورے آ جائے کریں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ آخری بات التماس سے دعا، برکات مجلس امام حسین علیہ السلام میں آج یہ سن لیں، یہ سکہ بند ہے، اسے لوح دل پہ نوٹ کر لیں، منعکس کریں اس مجلس کو، دوستوں کو بھیج دیں۔ فرمایا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الْبَاقِينَ عَلَى الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ وَشَفَقَهُ۔ سبحان اللہ۔ بہار 44 صفحہ نمبر 340 جب 304 جب امام معصوم یہ کہے اللہ صلوات پڑھتا ہے اس شخص پر جو حسین غریب پر گریہ کرتا ہے، آپ اللہ کے سلام کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ گھبرا رہے تھے بندے ہم پر سلام نہیں کرتے، اللہ آپ پر سلام کرے گا اگر آپ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والے بن جائیں۔ جس پر اللہ سلام بھیج دے اس کو جہنم کیسے جلا سکتی ہے، اس کو ملک الموت کیسے سختی میں لا سکتا ہے، منکر و نکیر سختی کیسے کر سکتے ہیں، فشار قبر اسے کیسے آ سکتا ہے، پورے صراط پہ اس کے قدم کیسے لڑکھڑا سکتے ہیں، عقبات آخرت میں وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے، حساب و کتاب و میزان میں وہ کیسے کیوں کر پریشان ہوگا جس پر اللہ سلام کر رہا ہو۔ وَرَحِمَهُ وَشَفَقَهُ، اللہ حسین کے عزادار پر رحمت بھی نازل کرتا ہے اور اللہ حسین کے عزادار پر شفقت بھی کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل محمد و آل محمد کے طفیل میں ہمارے بھائی پروفیسر راجہ حسن رضا اور ان کی اہلیہ کے جمیع مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کی والدہ مائدہ منظور فاطمہ اور ان کے والد راجہ عبدالغفور جوہر نظامی جو شاعر اہل بیت بھی تھے زبردست، اور ان کے سارے بھائیوں ماموں ممانی اعزاء و اقربا، اور آج جو ہمارے ایک جوان سید کمیر رسول ابن سید طلعت رسول شاہ دفن ہو گئے کل، جو ڈوب کے وفات پا گئے تھے، ان کو بھی
اور تمام منظورات کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ پڑھنے سننے والوں کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. آج کے مصائب کے لیے بھی میں نے اپنی ہی کتاب ہے میری، اس میں سے آج میں نے 2 جملے لکھے ہیں. پہلے یہ سن لیجئے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک بیان کرتی ہے اور وہ بیان میں فرماتی ہے یا حسینہ یا حبیب رسول اللہ. شام میں بی بی نے یہ بیان کیا، ہائے حسین، ہائے اللہ کے رسول کے محبوب، یبن مکہ کا و منا، اے صاحب مکہ و منا کے بیٹے، یبن فاطمہ الزہرا سیدت نساء العالمین، فاطمہ کے بیٹے، یبن المصطفیٰ، اے مصطفیٰ کے بیٹے. اور جب حالت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے عابد بیمار اور بیویاں رسیوں میں جکڑی ہوئیں دربار یزید میں پہنچیں تو امام سجاد نے کہا انشدک اللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، ما ظنک برسول اللہ، تو کیا سمجھتا ہے کہ جب رسول کے سامنے پیش ہوگا تو رسول تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ اور اگر رسول آج یہاں موجود ہوتے، وَلَوْ رَآنَا فِي هَٰذِهِ، اگر رسول ہمیں اس حالت میں دیکھتے تو رسول کی کیا حالت ہوتی. تبھی تو راوی نے لکھا کہ بیویاں جامع اموی میں ایک دوسری کے پیچھے پناہ تلاش کرتی تھیں کہ کوئی ان کے چہروں کو نہ دیکھے. یہاں تک میں نے تو روایتوں میں دیکھا ہے کہ یحییٰ نبی کی قبر کا پردہ بنایا اہل بیت کی مخدرات عصمت و طہارت نے، مگر ظالموں نے تازیانے اٹھائے کہ یحییٰ نبی کی قبر سے بھی بیویوں کو ہٹا دیں. ایک مرتبہ تخت پہ بیٹھے ہوئے یزید نے حرکت یہ کی کہ سونے کی چھڑی کے ساتھ غریب زہرا کے لبہائے مبارک کی اہانت کرتا اور کہتا تھا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت تھے. سفیر روم بیٹھا تھا، اس نے کہا امیر یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے تیرے رسول کو انہی لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا تھا. ادھر بھی بی بی زینب کھڑی تھی، بی بی فضہ کے پیچھے متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ یہ سفید سر والی بی بی آگے سے ہٹ جائے تاکہ میں علی کی بیٹی سے بات کروں. بی بی زینب نے کہا اما فضہ ہٹ جا. بی بی نے کہا، فضہ نے کہا بی بی میں نے آپ کے نانا سے آج کے دن کے لیے تو عمر مانگی تھی، مرتی مر جاؤں گی مگر میں سامنے سے نہ ہٹوں گی. ایک مرتبہ بی بی فضہ کہتی ہے بی بی زینب اگر آپ مجھے اجازت دیں آج میرا بس چلتا ہے. کیسے بس چلتا ہے؟ ایک مرتبہ کہا اے افریقہ کے لوگوں، کیا تم جانتے ہو تمہارا بادشاہ کون تھا؟ ان کی کوئی بیٹی تھی جو شہزادی بنی تھی. کہا ہاں ان کی بیٹی تھی میمونہ. کہا وہ کہاں گئی؟ کہا وہ سادات مدینہ کی کنیز بن گئی. کہا اگر وہ تمہاری شہزادی آج مل جائے. کہا الامان والحفیظ. بی بی ایسے نہ کہے، وہ تو ان کی کنیز ہے کہ جن کا شمس حیا کرتا ہے. ایک مرتبہ کہا پہچانو میں وہی تمہاری اشکبوس کی بیٹی، میں وہی میمونہ ہوں، میرا اب نام فضہ ہے. جب انہوں نے معلوم کیا کہ یہ فضہ ہے